الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے یوسف علیہ السلام کا واقعہ. ٹھیک ہے، تو اس میں آخری بات ہمیں یہ پتہ چلی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کو حاکم بنایا گیا مصر کے خزانے کا، تو ان کی امانت داری کی بات ہر جگہ پھیل گئی، کونے کونے تک ان کی بات پھیل گئی، اور یعقوب علیہ السلام ان کے والد تک بھی یہ بات مطلب پہنچ چکی تھی کہ مصر میں ایک ایسا حاکم بنایا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ امانت دار ہے. ٹھیک ہے، تو آگے کیا ہوتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مصر کے خزانہ پر جو نیا حاکم ہوا ہے، یعنی مصر میں جو حاکم بنا ہے نیا، اس کی ہمت کی میں نے بہت تعریف سنی ہے. جو اللہ کا بندہ اس کے پاس جاتا ہے وہ خوش ہو کر واپس آتا ہے. تو تم بھی روپیہ لے کر جاؤ اور غلہ یعنی کھانے کا جیسے چاول گیہوں وغیرہ لے کر آؤ. یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں سے جانے کو کہا، لیکن بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ نہیں جانے دیا. بنیامین کون تھے؟ یوسف علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بھائی تھے. یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں جانے دیا کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کے تارے تھے، اور بنیامین کی طرف سے بھی یعقوب علیہ السلام کو اطمینان نہ تھا. ان کے بھائیوں پر ابھی بھی یعقوب علیہ السلام کو بھروسہ نہ تھا. ان کے دل میں بھی طرح طرح کے ابھی بھی خیالات پیدا ہوتے تھے. یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ذرا دیر بھی اپنے سے الگ نہیں کیا کرتے تھے. یہ سب بھائی مصر کی طرف چلے اور ان کے دل میں اس کا تصور بھی نہ تھا. یعنی یہ جو بھائی لوگ تھے اب مصر کی طرف جانے لگے. کیوں؟ غلہ لینے کے لیے. اور ان لوگوں نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ مصر کا حاکم یوسف ہوگا. اور یہ لوگ کیسے سوچ سکتے تھے؟ کیونکہ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو ایسے کنویں میں ڈالا تھا جہاں پر زندہ بچنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، اور ان لوگوں کو پختہ یقین تھا کہ اس کنویں میں یوسف تو زندہ نہیں رہ پائے گا. ٹھیک ہے، جب یہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا. یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا، یہ وہی بھائی ہے جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، یہ وہی بھائی ہے جنہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا تھا. اللہ تعالی نے میری حفاظت کی، مجھے بچا لیا. مگر یوسف علیہ السلام کی بردباری اور ہمت اور سمجھ تھی کہ انہوں نے بھائیوں سے کوئی بات نہیں کہی، نہ ان کو ذلیل کرنا چاہا. یوسف علیہ السلام نے ان سے انجان بن کر پوچھا. ابھی یوسف علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور نہ ہی ان سے بدتمیزی کی اور نہ ہی انہیں سزا دینے کی کوئی بات سوچی، بلکہ انجان بن کر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ بھائیوں نے کہا، کنعان سے آئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ بھائیوں نے کہا، باپ کا نام یعقوب ہے، اسحاق کے بیٹے اور ابراہیم کے پوتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ بھائیوں نے کہا، ہاں، ہمارا ایک چھوٹا بھائی اور بھی ہے، اس کا نام بنیامین ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا، اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ بھائیوں نے کہا، والد صاحب نے ان کو نہیں بھیجا. اس کو ایک منٹ بھی والد اپنی نظروں سے دور نہیں رکھتے. یوسف علیہ السلام نے سوال کیا، کیوں؟ کیا وہ بہت چھوٹے ہیں؟ بھائیوں نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا بھائی تھا، یعنی ہمارا ایک مطلب بنیامین کا ایک بڑا بھائی تھا، اس کا نام یوسف تھا. وہ ایک مرتبہ
ہمارے ساتھ جنگل میں کھیلنے کے لیے گیا، ہم نے اس کو سامان کے پاس بٹھا دیا اور ہم دوڑ میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں بھیڑیا آیا اور ان کو کھا لیا۔ اسی وجہ سے ابا جان بنیامین کو کہیں آنے جانے نہیں دیتے۔ یوسف علیہ السلام اپنے دل میں بھائیوں کے اس سفید جھوٹ پر بہت ہنسے، لیکن ان پر ظاہر نہیں ہونے دیے۔ نوکروں کو حکم دیا یوسف علیہ السلام نے کہ ان کے لیے کھانا لاؤ، اور یہ جو کچھ روپیہ لائے ہے اس کو ان کے سامان میں ہی رکھ دو، ان کے پیسے نہ لینا، بلکہ اس سامان کو ان کے سامان کے ساتھ ہی پیسے کو واپس بھجا دینا۔ یوسف علیہ السلام کا بہت جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی بنیامین سے ملے، ان کو دیکھے، مگر دل پر قابو کیے بیٹھے تھے۔ صبر کر رہے تھے یوسف علیہ السلام۔ اب بھائیوں کو کھانا کھلا کر، غلہ دے کر انہیں رخصت کر دیا۔ اور چلتے وقت جب بھائی لوگ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے تاکیدن حکم دیا کہ اپنے باپ سے کہنا کہ بنیامین کو ضرور لانا۔ اگر تم بنیامین کو اپنے ساتھ نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، یعنی جتنے لوگ موجود ہوں گے صرف انہیں کو غلہ ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے شہر کنعان باپ کے پاس آئے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ کہا، ابا جان، بادشاہ نے بنیامین کو بلایا ہے، یعنی مصر کے حاکم نے بنیامین کو بلایا ہے، تاکید کی ہے کہ ضرور لے کر آنا، اگر نہ لاؤ گے تو غلہ وغیرہ کچھ نہ پاؤ گے۔ ابا جان، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اگر نہ بھیجیں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا، پھر غلہ وغیرہ کچھ نہیں ہمارے ہاتھ آئے گا۔ ابا جان بھیج دیجئے، یعنی اب وہ لوگ ریکویسٹ کرنے لگے اور کہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی پوری حفاظت کریں گے، بنیامین کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں پھر سے تم پر اعتبار کر لوں؟ پھر سے تم پر کیا میں بھروسہ کر لوں اور تم کو امانت دار سمجھ لوں، جیسے یوسف کے معاملے میں نے تمہیں امانت دار سمجھا تھا؟ کیا تم نے یوسف کو لے جاتے وقت مجھ سے نہیں کہا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے؟ کیا تم یوسف کا قصہ بھول گئے ہو؟ میں کیسے مان لوں کہ تم بنیامین کی بھی حفاظت کرو گے؟ بھائیوں نے کہا، ابا جان، بادشاہ مصر بڑا سخی ہے، جیسا سنا تھا اس سے زیادہ ہم نے اسے سخی پایا۔ دیکھیے، غلہ دے دیا اور قیمت بھی نہیں لی، غلے میں ہماری قیمت بھی واپس اس نے پہنچا دی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں گے تو امید ہے کہ ہم لوگوں کو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کا نام لے کر مجھ سے وعدہ نہ کر لو۔ جب بھائیوں نے وعدہ کیا یعقوب علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام نے جب پورا عہد لے لیا تو بیٹوں سے کہا، جاؤ اور بنیامین کو بھی لے جاؤ، مگر دیکھو ایک دروازے سے سب داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے ہر بھائی جانا۔ جب یہ لوگ مصر پہنچے تو باپ کے ارشاد کے مطابق الگ الگ دروازوں سے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یوسف علیہ السلام بنیامین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اپنے پاس بٹھا لیا اور چپکے سے کہا، میں تمہارا بھائی ہوں جو تم سے بچپن میں بچھڑ گیا تھا۔ بنیامین یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ یوسف علیہ السلام ایک زمانہ کے بعد، کئی سالوں کے بعد اپنے بھائی سے ملے تھے، بہت کچھ باتیں کی، ماں باپ کی خیریت پوچھی اور اپنے بچپن کی باتیں بتائی، اور بنیامین نے بھی اپنے بچپن کی باتیں اپنے بھائی یوسف سے ذکر کی۔ یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ کسی ترکیب سے میں اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لوں، مگر یہ کیسے ہوتا؟ بنیامین کو تو دوسرے دن کنعان بھی جانا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے دل میں کہ اگر میں یوسف کو روک لوں گا ایسے ہی تو لوگ کہیں گے کہ
حاکم مصر نے ایک بیچارے بچے پر ظلم کیا، اسے بغیر کسی جرم کے اپنے پاس قید کر لیا۔ تو اب انہیں اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ترکیب لگائی انہوں نے۔ یوسف علیہ السلام عقل مند بہت تھے، ہر کام خوب سوچ سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ بہت غور و فکر کے بعد ایک انہوں نے تدبیر نکالی، ایک انہوں نے پلان بنایا۔ کیا کہ جب بھائیوں کو غلہ دلوایا تو اپنے پانی کا جو قیمتی پیالہ ہوتا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس ایک پانی پینے کا برتن تھا جو کہ بہت ہی قیمتی تھا، اسے کیا کیا؟ چپکے سے بنیامین کے غلے میں ڈلوا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ سامان لے کر جب بہت کچھ تھوڑی سی دور نکل گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اس قافلے کو آواز دو، میرا پیالہ چوری ہو گیا ہے اور مجھے شک ہے ان لوگوں پر۔ ایک شخص نے آواز دی کہ اے قافلہ والو، پلٹو، تم پر چوری کا شک ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حیرت میں آ کے پلٹے، ان کو بہت برا معلوم ہوا، کہنے لگے آپ کی کیا چیز کھو گئی ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ کی پانی پینے کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، جو اس کو لے آئے گا اس کو ایک اونٹ بھر کر غلہ دیا جائے گا انعام میں۔ بھائیوں نے کہا، استغفر اللہ، ہم تمہارے ملک میں نہ چوری کرنے آئے ہیں نہ فساد کرنے، اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم فسادی نہیں ہے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس آدمی نے کہا، اگر پیالہ تمہارے سامان میں نکل آیا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ بھائیوں نے کہا کہ اگر ہم بھائیوں میں سے کسی کے بھی پاس وہ پیالہ مل گیا تو اسے غلام بنا لینا، کیونکہ کنعان کا یہی طریقہ تھا۔ سب سے پہلے تمام بھائیوں کو چیک کیا گیا، کسی کے پاس نہیں نکلا۔ آخر میں بنیامین کے تھیلے میں جب دیکھا گیا تو ان کے پاس پیالہ نکل آیا۔ اب بھائیوں نے دل میں سوچا، بنیامین ہے تو یوسف کا ہی بھائی نا۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی نہ کہا۔ اب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے بادشاہ، بنیامین کے پاس باپ جو ہے بہت بوڑھے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں گے، پہلے ہی سے وہ یوسف کے صدمے سے نڈھال ہو رہے ہیں، اب تو شاید ان کی زندگی ہی ختم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نہ مانے بلکہ کیا کیا؟ جب یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تو ان کا جواب سن کر بھائی لوگوں نے کہا، ہم نے تو ابا سے وعدہ لے کر آئے تھے کہ ہم بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لے کر آئیں گے، اور جب یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے بغیر بنیامین کے تو پورا واقعہ اپنے والد کو بتا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ سب تمہاری من گھڑت بات ہے، میں اس کو نہیں مانتا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، بنیامین چوری ہرگز نہیں کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام کو اتنا غم تھا کہ بےتاب تھے اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے، پہلے تو یوسف علیہ السلام، پھر اب بنیامین بھی۔ سب بیٹوں سے الگ ہو کر ایک تنہائی کی جگہ میں جا کر یعقوب علیہ السلام بیٹھ گئے، دل ہی دل میں گھٹتے تھے اور غم کھاتے تھے، اسی غم میں روتے تھے، ہمیشہ روتے رہتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مایوسی کفر ہے، مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ بس تم مصر جاؤ، یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو، مجھے یقین ہے کہ یوسف بھی وہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر روانہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہنے لگے، اے بادشاہ،
اس قحط نے ہم لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں۔ اے بادشاہ، آپ ہماری مدد کیجیے، ہم کو پورا پورا غلہ عنایت کیجیے، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کے دل میں غم اور محبت نے جوش مارا، یعنی یوسف علیہ السلام کے دل میں اب محبت پیدا ہو گئی، اور کہا خود سے، میں کب تک ان سے راز چھپاؤں گا، کہاں تک انہیں اس حالت میں دیکھوں گا، کب تک میں انہیں پریشانی حالت میں دیکھوں گا، کب تک والد صاحب کی ملاقات کا انتظار کروں گا۔ اب صبر کی طاقت جواب دے چکی ہے، اب انتظار کی حد ہو چکی ہے، کب تک صبر کروں، بس اب میں راز کھول دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر بھائیوں سے کہا، تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟ بھائی سمجھتے تھے کہ اس راز کو ہمارے اور یوسف کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بھائی سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ یوسف ہی ہے۔ دل میں کہنے لگے، اللہ اکبر، یوسف زندہ ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ کنویں میں مر گیا ہوگا۔ کیا ہم جس کو عزیز مصر سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا بھائی یوسف ہے؟ کیا یوسف ہی بادشاہ ہے؟ کیا مصر کے تمام خزانوں کے مالک یوسف ہی ہے؟ کہا بھائیوں نے، کیا تم یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ بھائیوں نے کہا، یوسف، اللہ کی قسم ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب یہاں پر بھائیوں کو پچھتاوا ہونے لگا۔ کہا کہ یوسف، یقیناً ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کچھ شکایت نہیں کی، کچھ بھی نہ کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، بلکہ کہا یوسف علیہ السلام نے، آج تم پر کوئی الزام نہیں، میں نے تمہاری خطا معاف کی، اب اللہ تعالی بھی تم کو معاف فرمائے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم و کرم والا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی خواہش یہی تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنی قمیص دی اور کہا، اس کو لے جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔ اللہ کے حکم سے ان کی آنکھ اس کرتے کے ڈالتے ہی روشن ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں جب یعقوب علیہ السلام روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی تک چلے گئی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک قمیض اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ اسے میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، جب خوشخبری دینے والا کرتا لے کر چلا گیا اور کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر کرتا ڈالا گیا، ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ رب العالمین کے حکم سے واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، دیکھو میں تم سے کہتا تھا، میں تم سے جو کہتا تھا سچ ہوا، اور تمہوں کی یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان، بے شک ہم سے خطا ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ ہماری خطاؤں کی رب العزت سے معافی مانگیے۔ بیٹے بہت شرمندہ تھے اپنی کرتوت پر، اپنے کیے ہوئے عمل پر۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم کیے تھے اس پر یہ بیٹے بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہے تھے اور اپنے والد سے بھی کہہ رہے تھے کہ رب العزت سے ہماری معافی مانگیے، ہمارے جانب سے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر
یعقوب علیہ السلام پورے گھر والوں کے ساتھ مصر کو روانہ ہو گئے۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کا راستے میں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے۔ کیا لمحہ ہوگا وہ! کتنے سالوں کے بعد ایک بیٹا اپنے باپ سے ملے گا اور ایک باپ اپنے بیٹے سے ملے گا۔ کتنے زیادہ خوش ہوں گے یوسف علیہ السلام، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے والد کا استقبال کیا اور ان کو عزت کے ساتھ لا کر تخت پر بٹھا دیا۔ جو تخت یوسف علیہ السلام کی تھی، اس تخت پر انہوں نے اپنے والد کو بٹھا دیا۔ پھر سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے تعظیماً۔ یہ اس وقت کے زمانے میں حاکم کے لیے ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت یہی تعظیم کا طریقہ تھا۔ یہ عبادت نہیں تھی، یہ عبادت کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں یہ ایک عزت کا طریقہ تھا۔ تو ہر کوئی یوسف علیہ السلام کے سجدے پر گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب یاد آیا۔ کہا، ابا جان، میں نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا کہ 11 تارے، چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، آج اس کی تعبیر ظاہر ہو گئی۔ آج میرا خواب جو تھا وہ سچ ہو گیا۔ میرے پروردگار نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف کی اور بہت بہت شکر ادا کیا۔ مصر میں یعقوب علیہ السلام زمانے تک رہے، یعنی بہت سال تک مصر میں یعقوب علیہ السلام رہے، اور وہیں یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کی وفات ہو گئی۔ یعنی مصر میں ہی یعقوب علیہ السلام کا بھی اور ان کی بیوی کا بھی وہی انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر فرمایا، اے میرے بیٹو، مجھے بتلاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ایک زبان ہو کر ایک آواز میں کہا، آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو خالص کر دیا ہے۔ دیکھو، اس دین سے نہ پھرنا، تمہاری زندگی اسلام میں ہی بسر ہو اور اسلام ہی کی حالت میں تم کو موت آئے۔ یوسف علیہ السلام اس بڑے ملک کے ذمہ داریوں کے باوجود بھی اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اتنی بڑی پوزیشن حاصل کرنے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو، اپنے معبود کو نہیں بھولا۔ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے اور اس سے ڈرتے رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ اللہ رب العالمین سے یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو دونوں جہانوں میں میرا کارساز تھا، میرا خاتمہ اسلام پر کر، یعنی جب مجھے موت آئے تو میں دین اسلام پر رہوں اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ دعا کیا تھی؟ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو دونوں جہانوں میں میرا کارساز ہے، میرا خاتمہ، میری موت اسلام پر کر اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ تو نے مجھ پر بڑے بڑے انعامات اور احسانات کیے، مجھے علم و حکمت اور نبوت سے سرفراز فرمایا، ملک کی بادشاہت عطا فرمائی، اب میری یہ دعا بھی قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کا خاتمہ
یعنی یوسف علیہ السلام کا انتقال جو تھا اسلام پر ہوا، اور ان کو ان کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام سے ملا دیا، یعنی ان کے باپ دادا کے ہی دین پر، اسلام پر ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ تھی یوسف علیہ السلام کی سٹوری، یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملا؟ پہلی بات یہ کہ ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، اور جو کچھ بھی کام کرے اسے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور ہم جس کام پر ہے اس پر ہمیشہ ڈٹے رہنا چاہیے۔ نیک کاموں پر، اچھے کاموں پر ہمیں ہمیشہ ڈٹ کر رہنا چاہیے، اور ہمیشہ سچی توبہ کرنا چاہیے۔ ہم سے گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن ہمیں توبہ کرنے سے نہیں شرمانا چاہیے، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے پیارے سے معصوم سے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، کتنی بڑی غلطی تھی یہ۔ اس کے باوجود ان کی سچی توبہ پر اللہ رب العالمین نے انہیں کیا کیا؟ معاف فرما دیا۔ اور ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ، ہمارا انتقال، ہماری جب موت ہو تو اسلام پر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔